ہم بات کر رہے ہیں ان کے تیسرے سال کی تباہی جو شروعات ہوئی ان کی جو تباہ کن فورن پالیسی ہے which is a huge scandal اس وقت جو سعودی عربیہ کے ساتھ جو ریلیشن کا حشر ہوا جو کشمیر کے ساتھ انہوں نے تباہ کاریاں کی ہیں اور کیا ہے اور بڑی زبردست قسم کی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور باقی آفٹر ایجز ہمیں تو لگنا شروع ہو گیا تھا شاید بلاول بھٹو زرداری اپوزیشن لیڈر ہیں بٹ یہ ٹوپی پہنی شہباز شریف صاحب نے تو کیا یہ جو وائٹ پیپر شائع کیا ہے دس از کمپلیٹلی اے پی ایم ایل این انیشیٹو کیوں نہیں تمام اپوزیشن اکٹھی ہوئی کوئی وائٹ پیپر شائع کرنے کے لیے یا پیپلز پارٹی بھی اپنا سیپریٹلی کرے گی؟ ہم نے ایک وائٹ پیپر اس کو انویل کیا 18 تاریخ کو اور ہمارے سارے کے سارے انفارمیشن سیکرٹریز نے ایک پریس ٹاک کی ان کو تو انہوں نے تو کافی ٹائم کے بعد یہ کیا ہے تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ اس کو دیکھ لیں اور وہ باقاعدہ ہم نے سرکولیٹ بھی کی تھی اس کی سافٹ کاپی obviously we didn't want to waste paper تو ہم نے اس کی ہارڈ کاپیز نہیں شائع کی ہیں لیکن وہ پروونسز بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی جی ہم نے کی ہے ہمارا جو انفارمیشن کی جو ہے ہماری پروونشل انفارمیشن سیکرٹریز تھے مرکزی ہمارے انفارمیشن سیکرٹریز مائی سیلف چانڈیو صاحب ہم نے سب نے 8-10 لوگوں نے کیپٹل میں یہ ایک پوری رپورٹ ان کے ایکسپوزے کی وہ بھی ہم نے سافٹ کاپی اس کی جو ہے انویل کی اور پھر ہم نے پریس ٹاک بھی کی اور اس کو ایک ڈیٹیلڈ کوریج بھی ملی تو آئی ڈونٹ نو ہاؤ اٹ واز میٹ جی تو ہم نے ان کی 2 سالہ کارکردگی شاید اس کی اوکے that being said you endorse everything that is in this paper no دیکھیں جو ہر پارٹی کا ہم نے اگر شائع کیا ہے 2 سال تباہی کے تو ہم نے اپنے پرسپیکٹیو سے ہماری اپنی تنظیم ہے ہمارے اپنے جو ویوز ہیں ہماری اپنی آئیڈیالوجی ہے ہماری اپنی ہسٹری ہے اس نظریے سے ہم نے ان کے 2 سال کی تنقیدی جائزہ لیا اور اس کو ہم نے ٹائٹل دیا تھا تباہی کے 2 سال اور اس سے پہلے لاسٹ ایئر تباہی کا پہلا سال اور پھر اب ہم بات کر رہے ہیں ان کے تیسرے سال کی تباہی جو شروعات ہوئی ان کی جو تباہ کن فورن پالیسی ہے which is a huge scandal اس وقت جو سعودی عربیہ کے ساتھ جو ریلیشن کا حشر ہوا جو کشمیر کے ساتھ انہوں نے تباہ کاریاں کی ہیں اور جس ڈائریکشن میں دیکھیں گلف کنٹریز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمسائے ممالک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو یہ چاروں طرف ہم دیکھیں تو تباہی ہے شاہ محمود قریشی ان کی جو نارملی سیاستدان کے لیے اس کی زبان اس کا ہتھیار ہوتا ہے لیکن انہوں نے جو ہتھیار استعمال کیا ہے اپنے ملک کے خلاف اپنے آپ کے خلاف کیا ہے شاہ محمود قریشی کا وہ بیان اور وہ دن اور آج کا دن دیکھیں کہ اتنی سٹرین ریلیشن شپ ہے ابھی سعودی عربیہ کے ساتھ اور اسی طریقے سے جو غلام سرور خان ہے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے ان کو تو یہ واجب الغدار ہے یہ جو انہوں نے بیان دیا اس کے بعد PIA کا جو آپ کیوں ان کائنڈ جواب دیتے ہیں آئی تھنک پیپلز پارٹی کا ایک بہترین ٹریک ریکارڈ رہا ہے اس چیز کے اوپر تو نہ جواب دیجیے 100 ارب روپے سے زیادہ اس ایک شخص نے اس ملک کا نقصان کیا ہے اور جو تباہی انہوں نے ایویشن کی ہے اس کا کوئی مثال نہیں ملتا تو ان کو تو جنرلی غداری کا مقدمہ اس کے اوپر ہونا چاہیے ہی شوڈ بی ان جیل ٹوڈے تو باہر آ کے اور یہ وہ مثال ہے کہ چور بچائے شور یہ سارے چور ہیں اور یہ اب اس وقت میں ٹھیک ہے یہ ویری بیڈ ٹیسٹ یہ واجب القتل کی یہ تو ٹیسٹ نہیں ہے یہ تو ایکچولی خطرناک بات ہے اوپر سے پھر واجب الغدار جو ہے وہ بیڈ ٹیسٹ ہے سو اٹس اونلی میکنگ اٹ ورس مگر میں آپ کی طرف آؤں گی ہارون شریف صاحب مجھے نہیں ہے مہر ایک پوائنٹ آپ غدار کی تشریح دیکھیں جو ملک کو نقصان ہوتا ہے اس کا نام ہے غداری مجھے بتائیں یہ کیا ملک کو فیور کیا ہے انہوں نے 100 ارب روپے کا نقصان ہے
یہ کس کھاتے میں جائے گا, کون سا مقدمہ ہونا چاہیے؟ مجھے ہارون شریف صاحب کی طرف آنے دیں. ہارون شریف صاحب, you have worked with the government, you've been very close to Imran Khan at a certain point as well. آپ بورڈ آف انویسٹمنٹ ہیڈ کر رہے تھے, ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں تھے with Saudi Arabia, Qatar, all the Middle Eastern countries, and trying to bring investment in, trade enhance کرنا, investment ادھر لے کر آنا, development cooperation بڑھانا, this was all under you. تو آج جب یہ اپوزیشن کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ڈیمیج کنٹرول کرنے گئے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف سعودی عرب, کس طرح پاکستان کا اس حکومت کا فلپ فلاپ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہمیں انریلائبل پوری دنیا تصور کر رہی ہے, اور آج دنیا میں ہم تنہا کھڑے ہیں, یہ خواجہ آصف صاحب کا کہنا تھا, سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں. کس حد تک صداقت ہے ان کلیمز میں؟ جی مہر, بہت شکریہ. دیکھیے یہ ایک بڑا انیوژل ٹائم ہے جب اتنی زیادہ تبدیلیاں ہمارے ارد گرد اور دنیا میں ہو رہی ہیں. چین اور امریکہ کی ٹینشن ہے, جو OIC ہے اس کے کچھ بلاکس کی بات چیت ہو رہی ہے, پھر افغانستان پہ کانسنٹریٹ ہو رہا ہے پیس کے لیے, چائنا جو ہے وہ ریپوزیشن کر رہا ہے اپنی گروتھ کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس منظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے, ایک فنڈامنٹل سوال میں اپ فرنٹ آپ کے جواب میں یہ ریز کروں گا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی معیشت اور ڈپلومیٹک ریلیشنز کو جیو پولیٹیکل کنسیشنز پر آگے بڑھانا ہے کہ ایک سالڈ اکنامک کمرشل ویلیو پروپوزیشن پہ لے کے جانا ہے. یہ جرنی لمبا ہے لیکن اس کی ریلیونس اتنی زیادہ ہے. آپ دیکھیں جو ہم سعودی عربیہ سے دیکھ رہے ہیں یا ٹینشنز باقی دیکھ رہے ہیں. دیکھیے ہم نے جو ریلیشن شپ بنایا تھا جب میں چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ تھا, میں 2-3 دفعہ گیا, اس کے اندر 2 حصے تھے. ایک تو تھا کہ شارٹ ٹرم ہمیں سپورٹ دی جائے جو 1 سال کا ڈپازٹ رکھا گیا تھا, لیکن اس کے بعد جب کراؤن پرنس یا خود تشریف لائے تھے یا امیر قطر سے بات ہوئی تھی, بڑی سالڈ 20 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ پروپوزیشنز ایک ملک کی تھی, 18 کی ایک کی تھی. اس وقت بھی ہم نے نشاندہی کی کہ ہم نے جو ہے دروازہ عمران خان نے بہت اچھا کھولا ہے اور ہم نے میسج دیا کہ وی آر اوپن ٹو بزنس, لیکن آر وی ریڈی ٹو ڈو ٹرانزیکشنز؟ وہاں پر ہم ان ٹرانزیکشنز کو مٹیریلائز نہیں کر پائے. تو یہ جو جیو پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے آپ پیسہ دیتے ہیں, میں نے اس وقت بھی سوال کیا تھا کہ 1 سال کے بعد کیا ہوگا, تو وہ ہاٹ منی کی طرح وہ کسی بھی وقت واپس ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہم ان کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پائے. از اٹ اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ جس طرح اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ تمام تر دنیا اس حکومت کو انریلائبل تصور کر رہی ہے؟ would you say that is one it's a part of the problem? میں کوئی لوز ٹاکس تو نہیں کرتے, اس کو انویسٹرز اور دنیا بہت سیریسلی لیتی ہے. تو ہوا یہ کہ جیسے آپ دیکھیے پہلے ہمارا وہ انفارچونیٹلی ہم بیلنس نہیں کر پائے ملیشیا سمٹ کو, دوحہ سمٹ کو سعودی عرب کے ساتھ. سو ایک سیریز آف ایونٹس ہے جہاں ہم سٹرگل کر. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم سٹرگل کیوں کر رہے ہیں. تو سٹرگل میرے حساب سے ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ٹرانزیشن کے اندر جو ہمیں مضبوطیاں پیدا کرنی ہے, میں 3-4 فالٹ لائنز آپ نے لفظ یوز کیا ان کی طرف توجہ دوں گا. سب سے پہلا تو یہ اس کے اندر جو ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت خطے میں انٹرپلے کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا چیز پبلک ڈومین میں کرنی ہے, کس کو ہم نے ٹریک 2 میں کرنا ہے. اور فائنلی ہمارے جو ادارے انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے اندر اکنامکس کو سمجھنے کی اور ڈائیلاگ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی, کیونکہ ابھی تک ہماری ڈپلومیسی نے ایکچولی مجھے ریسنٹلی پتا لگا اور مجھے تعجب ہوا بھی, ایکچولی ہمارے پاس ایک گروپ نہیں ہے اور مڈل ایسٹرن پالیٹکس اور ایکسپرٹس آن مڈل ایسٹ فار انسٹنس. آئی مین آئی واز بیفلڈ. آئی میٹ سم پیپل جو ادھر ایڈوائزری کیپیسٹی میں آئے تھے اینڈ ہیو آف دی ریکارڈ ڈسکشنز, بٹ اٹ واز جسٹ شاکنگ.